تم تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے لیکن میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر یہ سن کر سخت غصے میں آ گیا۔ گرد چھٹی تو عرب کا مانا ہوا بہادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذبح ہو چکا تھا۔ غزوہ خندق شوال 5 ہجری میں پیش آتا ہے۔ دشمن ابو سفیان کی قیادت میں 10,000 کی فوج لے کر مدینہ طیبہ پر حملہ آور ہوتا ہے۔ مسلمانوں نے اپنے دفاع کے لیے خندق کھود دی۔ ہر چند کے خندق بڑی چوڑی تھی، اسے عبور کرنا آسان نہیں تھا، لیکن اس کے باوجود عرب کا ایک بہادر، مانا ہوا بہادر عمر بن عبد ود اور اس کے بعد اکرمہ بن ابی جہل، یہ نسبتاً تنگ جگہ سے خندق کو عبور کرنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں۔ عمر بن عبد ود اس نے خندق عبور کر کے مسلمانوں کو للکارا۔ اس نے کہا کون ہے جو میرا مقابلہ کرے؟ این جنتکم التی تزعمون انہ من قتل منکم دخلها۔ اس نے استہزاء کے ساتھ کہا، کہنے لگا ارے وہ تمہاری جنت کہاں ہے جس کے بارے میں تمہارا دعویٰ ہے کہ تم میں جو قتل ہو جائے گا وہ اس میں داخل ہوگا؟ میرے مقابلے میں کوئی شخص بجواتے کیوں نہیں؟ عزیزو، یہ وہ وقت ہے جب سیدنا علی ابن ابی طالب کھڑے ہوتے ہیں، عرض کرتے ہیں اللہ کے رسول مجھ کو اجازت دیجئے، میں اس کا مقابلہ کرتا ہوں۔ آپ نے ارشاد فرمایا علی بیٹھ جاؤ۔ عمر بن عبد ود پھر مسلمانوں کو للکارتا ہے، پھر دعوت مبارزت دیتا ہے۔ سیدنا علی پھر کھڑے ہو گئے، اجازت طلب کی تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا انہ عمر۔ تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورے عزم کے ساتھ جواب عرض کرتے ہیں وَإِن كَانَ عمر، اللہ کے رسول بھلے سے عمر ہی کیوں نہ ہو۔ اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم علی کو اجازت دیتے ہیں، علی جاؤ، پھر میں تم کو دعائیں دیتے ہوئے رخصت کر رہا ہوں، جاؤ میدان کارزار کے اندر اتر جاؤ۔ میدان میں پہنچے، سامنے عمر بن عبد ود، اس نے پوچھا من انت؟ جواب میں کہتے ہیں علی ابن ابی طالب۔ عمر بولا یا ابن اخی، ارے تم میرے بھتیجے ہو، تمہارے چاچاؤں میں تم سے عمر میں کہیں بڑے لوگ موجود ہیں، علی میں تمہیں قتل نہیں کرنا چاہتا۔ لیکن حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ نے اسے چیلنج دیتے ہوئے فرمایا تم تو مجھے قتل نہیں کرنا چاہتے لیکن میں تمہیں قتل کرنا پسند کرتا ہوں۔ عمر یہ سن کر سخت غصے میں آ گیا، اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ کوئی اسے لڑائی کے چیلنج دے سکتا ہے۔ وہ تیش میں آ کر گھوڑے سے کودا، اس کی کونچیں کاٹی، اس کے چہرے پر مارا، تھپڑ مارا۔ گھوڑے کو ہٹانے کے بعد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے آ گیا، اس میں کوئی شبہ نہیں ہے، بڑا بہادر تھا، بڑا شاہدور تھا۔ لیکن ادھر بھی علی تھے، دونوں میں زبردست ٹکر ہوئی، دونوں نے ایک دوسرے پر بڑھ چڑھ کر وار کیے، اور پھر دیکھنے والوں نے دیکھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا پلہ بھاری ہو گیا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فتح و نصرت کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ مسلمان اس منظر کو دیکھ رہے ہیں جب حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عمر بن عبد ود کو قتل کرتے ہیں تو مسلمانوں نے خوشی سے نعرہ تکبیر بلند کیا۔ گرد چھٹی تو عرب کا مانا ہوا بہادر سیدنا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ہاتھوں ذبح ہو چکا تھا۔ خندق پار کر کے آنے والے مشرک بھاگ جاتے ہیں، اکرمہ بن ابی جہل بھاگتے ہوئے اپنا نیزہ بھی وہاں پہ چھوڑ جاتا ہے۔